اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے اور احسان والدین کے ساتھ کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ قضاء کا معنی کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ معنی کیا ہے؟ بہت سارے معنی علماء لغت نے اس قضاء کے معنی نقل کیے ہیں۔ ایک معنی قضاء کا حکم دینا، امر کرنا۔ ایک قضاء کا معنی پورا کرنا، فارغ ہونا۔ ایک قضاء کا معنی عہد کرنا۔ بہت سارے اور معنی علماء نے لکھے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر جو قضاء کا معنی مراد لیا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس کا حکم ہے، وہ حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ تم اگر عبادت کرو گے تو وہ عبادت کے لائق جو ذات ہے اس کی عبادت کرنی ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، حکم ہے۔ عبادت کے لائق جو ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ حکم ہے اس کا۔ جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو، صدقہ دو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کے ساتھ اس نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ کس انداز میں دونوں باتوں کو جمع کر رہا ہے؟ اپنی عبادت کے ساتھ کوئی اور حکم دیتا، لیکن اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ساتھ شفقت کا، ان کے ساتھ محبت کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ دونوں باتوں کو اکٹھا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اکٹھا کر رہا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ خالق حقیقی ہے، وجود کے سبب کا جو اصل مالک، اصل خالق اور اصل مسبب ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کے وجود کا ہونا جو ہے، موجود ہونا اس کائنات کے اندر، اس کا آنا، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کا اصل سبب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کا ظاہری سبب کیا ہے؟ وہ والدین ہیں۔ انسان کے پیدائش، اس کے پیدا ہونے کا سبب، اصل سبب تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا سبب دوسرا ظاہری سبب کیا ہے؟ وہ ظاہری سبب والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ ظاہری اسباب تو والدین ہیں، ظاہری مسبب تو والدین ہیں، لیکن حقیقی مسبب میں ہوں۔ جب حقیقی مسبب جو ہوگا اس کے لیے عبادت ہے، جو ظاہری مسبب ہے اس کے لیے شفقت اور محبت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کس انداز میں، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ حکیم کا کوئی فعل، کوئی کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب بھی کلام پڑھتے ہیں، جب اللہ رب العزت کے قرآن میں ہم غور کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو ہر بار ایک نئی بات، ایک نیا موتی انسان جو غور کرنے والا ہے اس کو میسر آتا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ رب العزت اپنی عبادت کا اور والدین کی اطاعت کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ فرما رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں، میں اپنی عبادت کا کہہ رہا ہوں کیونکہ میں منعم حقیقی ہوں، موجد حقیقی ہوں، موجد قدیم ہوں۔ اصل سبب انسان کی تخلیق کا میں ہوں، اس لیے جو حقیقی اسباب پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے لیے عبادت ہے۔ اور جو ظاہری سبب ہے
جس کی وجہ سے انسان پیدائش جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ والدین ہیں. تو ان کے لیے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، مخلوق کے لیے عبادت نہیں، عبادت خالق کے لیے ہے. اور مخلوق کے لیے شکر ہے، شفقت ہے، محبت ہے، احسان ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے لیے عبادت اور والدین کے لیے احسان کا حکم دیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت قدیم ہے اور مخلوق جو ہے وہ امکان میں ہے، حدوث میں ہے. تو قدیم کے لیے، وجود کے لیے عبادت ہے، اور ممکن کے لیے، حدوث کے لیے احسان ہے، ادب ہے، احترام ہے. دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. عبادت جو اللہ رب العزت کی جاتی ہے، اس کا سبب کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اپنے قدم ہونے کی وجہ، قدیم ہونے کی وجہ سے عبادت کا لائق ہے. وہ اپنے قدیم ہونے کی وجہ سے باقی مخلوق سے جدا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے لیے عبادت کا حکم دیا ہے، اور مخلوق کے لیے جو والدین کی صورت میں ہیں ان کے لیے، اور عام انسانوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے احسان کا حکم دیا.